کا اور ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خلا کے عالم جس مرحوم کے لیے بیٹھے ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ہر کام خالصاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جید علماء اتنے موجود ہیں، قبل بات کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن حکم کی تعمیر کرتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جو تم گزار رہے ہو، تم اسے زندگی سمجھتے ہو، یہ زندگی نہیں، اللہ فرماتا یہ دھوکہ ہے۔ اور جو ہے اب سارا دن نا آگے ہم ادھر دائرے میں بات کر رہے تھے کہ سارا دن ہمارا نا سیاست میں گزر جاتا ہے۔ سارا دن صبح اٹھتے ہیں نا تو باپ بڑے بیٹے کو کہتا ہے بھائی جا تم فلانے بندے کا جنازہ پڑ گیا، چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے جا تم فلانے بندے کی شادی سے ہو گیا، اور میں ذرا وہ ایک جگہ نا دو چار دوست بیٹھے ہیں تو ان کی بات ختم کر گیا تھا۔ سارا دن ہمارا صبح سے لے کر شام تک سیاست میں گزر جاتا ہے، لوگوں کو راضی کرتے گزر جاتا ہے، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، لوگوں کو ہم راضی کرتے رہتے ہیں، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو یار پھر ایسا کرنا چاہیے نا، کوئی کام میں اللہ کی رضا کے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کچھ کام پھر اللہ کی رضا کے لیے بھی ہم کریں نا۔ وقت اتنا ہی ہے، میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، پھر کچھ کام اللہ فرماتا ہے یہ جو تم گزار رہے ہو یہ دھوکہ ہے۔ یا اللہ پھر بہتر کیا ہے؟ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر تمہارے لیے آخرت کی زندگی۔ تو یہ دنیا کی زندگی احسن انداز سے گزاریں گے تو آپ کے لیے آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں نا ہم ہر کام کی تیاری کرتے ہیں، ابھی بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا تو اس کے کئی قسم کے لباس تیار کر دیے جاتے ہیں، ابھی گرمی سردی کا موسم نہیں آتا تو لباس پہلے تیار ہو جاتے ہیں، بارش نہیں آتی تو چھتری کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے۔ تو یار جب ساری چیزوں کی تیاری پہلے کرتے ہیں تو پھر جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس کی تیاری بھی تو پہلے انسان کو کرنی چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی صحابہ کو رغبت دلائی ہے، کچھ چیزوں پہ صحابہ کو توجہ دلائی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کاموں کو پختگی سے پکڑ لو۔ وہ کام کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا، نماز کی طرف توجہ دلائی۔ اور پھر توجہ ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے خود اس عمل کو کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو شوق دلایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تھوڑی دیر شے میں لیا کر ساری رات کھڑے ہو کے گزار دینا۔ حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ساری رات کریم محبوب قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کو وہ حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو حضور کی رفتار جو تھی نا بڑی آہستہ تھی، حضور مسجد کی طرف جا رہے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ عمومی آپ کی چلنے کی رفتار اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن آپ آج آہستہ چل رہے ہیں۔ تو محبوب کریم فرمانے لگے یارا جب بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، جب وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ یہ شوق دلایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو۔ یارا ساری دنیا کے سامنے بندہ جھکتا ہے تو یار تھوڑا سا رب کے سامنے نہ جھک کے دیکھ لے۔ فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سارا دن بندے کے سامنے جھکتے ہیں لیکن بندے پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو کیا خیال ہے تھوڑا سا بندہ کریم محبوب کے سامنے اس کی بارگاہ میں اگر جھک جائے تو پھر بندوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ ایک نماز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چند چیزیں ایک بات عرض کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کو قرآن کی طرف رغبت دلائی اور ارشاد فرمایا بھی اسے پڑھو، یہ عجیب کتاب ایسی ہے۔ شفاء شریف میں نا قاضی اجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑی پیاری حدیث پاک لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے پاس نا ایک صحابی بیٹھے تھے تو ملک الموت آ گئے، کہنے لگے محبوبہ اسے کہہ دیں اس کا آخری وقت آ گیا، تیاری کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ میاں تیرا بیڑا آ گیا تو تیاری کر لے۔ اب اس نے یہ نہیں کیا کہ گھر جائے جا کے جائیداد تقسیم کرے، بیوی بچوں کو نصیحتیں کرے، وصیتیں کرے، نہیں، ادھر ہی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے محبوبہ پھر آپ ہی بتائیں نا میں کیسی تیاری کروں۔ تن تنور تے ہٹاں دا بالن سیہاواں نال تپایا، گھب مکھیاں اتوں پیڑے کیتے عشق پلے چھڑایا، تن دا سالن تے من دی ہڈی اتوں نور صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا۔ آپ فرمائیں پھر کیسی تیاری کروں؟ میرے محبوب کریم نے فرمایا پھر جا قرآن کے ورق لے کے آ، میں تجھے پڑھاتا ہوں تو پڑھ۔ فرمایا اللہ کی قسم
جو قرآن پڑھتا پڑھاتا اس دنیا سے گیا، اللہ نے اسے بغیر حساب جنت میں داخل کروا دیا۔ قرآن کو پڑھنا یہ رغبت دی ہے محبوب کریم نے، یہ حضور نے اس طرف دھیان دلایا ہے صحابہ کرام کا۔ تیسری چیز حضور نے نا استغفار کا حکم صحابہ کو دیا، کثرت سے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضور خود بھی فرماتے ہیں میں کثرت سے حضور استغفار کرتے تھا کہ سرکار کو ضرورت نہیں استغفار کرنے کی، لیکن حضور پھر بھی کثرت سے۔ اور ایک مزے کی حدیث آپ کو سنا دوں، مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دیا نا تو شیطان کہنے لگا مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میں رہوں گا تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ توجہ کریے گا، خوش ہو جائے گی اس حدیث کو سن کے، وہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محمد پاک فرماتے ہیں شیطان کہنے لگا مولا جب تک میں رہوں گا تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے میری بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا، میں انہیں معاف کرتا۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا کثرت سے جو استغفار کرتا ہے، حضور نے حکم دیا فرمایا نماز پڑھو، فرمایا قرآن پڑھو، استغفار کرو، اور آخری بات محبوب کریم نے دعا کا حکم ارشاد فرمایا، کثرت سے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیں نا کبھی دکھڑے اکٹھے ہو جائیں نا، یار چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کبھی دکھڑے اکٹھے ہو جائیں نا تو کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھڑوں کو پیش کیا کرے نا۔ دنیا داروں سے مانگتے ہیں تو بندہ ذلت حاصل کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو بندہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیاستہ میں حضور نے فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، مانگو اپنے رب سے، دعا کرو، طلب کرو۔ جب چوکھے دکھڑے ہو جائیں نا، زیادہ تکلیفیں ہو جائیں، ذرا زیادہ بندہ پریشان ہو نا تو ذرا بیٹھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا کریں، آنکھوں سے آنسو بہا لیا کریں، اس کریم سے مانگے۔ اور حضور فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بڑے بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میرے بھائی اور حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ زندگی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے نکلے کچھ وقت اپنے رب کے لیے، ان دنیا داروں کو راضی کرنا چھوڑ دیں گے، راضی نہیں ہوں گے، پھر بھی نہیں ہوں گے، تھوڑا سا وقت اپنے رب کے لیے گزاریں، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑے سی عمل کوشش کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو